گفتگو چل رہی تھی کہ توحید ربوبیت میں جب کسی کا اختلاف نہیں تو یہ لوگ اس پر زور کیوں دیتے ہیں. یہ چیز میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتلا دوں جو اس موضوع کو چھیڑا ہی گیا ہے کہ کل جو میں نے بات کہی تھی آپ لوگوں سے کہ عقیدہ طحاویہ کے اندر مرجعۃ الفقہاء کا جو ہے وہ عقیدہ ایمان کے باب میں بیان کیا گیا ہے، ایمان کے مسئلے میں خاص طور پر، اور وہیں سے عام مرجئہ نے اس عقیدے کی شرح شروع کر دی. اور پھر آپ کو بتایا ہوں، میں بتا چکا ہوں آج کے درس میں بھی بتایا کہ ماتریدیہ ارجا کے باب میں مرجئہ ہیں، اور وہ لوگ جو ہے یہ ارجا کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ فرق کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معتزلہ کا جو ظہور ہوا ہے وہ ارجا اور خوارج کے پیٹ سے ہوا ہے. مرجیہ کے اور خوارج کے پیٹ سے معتزلہ کا ظہور ہوا ہے. واصل بن عطا کا کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حسن بصری کے درس میں کیسے وہ شامل تھا، اور کبائر کے مرتکب کے حوالے سے سوال کیا گیا، اور امام حسن بصری استاذ موجود ہیں، استاذ کے جواب دینے سے پہلے واصل بن عطا جو شاگرد تھا ان کا، وہ ٹپک پڑا اور اس نے اچک کر کے اس معاملے کا جواب دینے کی کوشش کی اور منزلہ بین المنزلتین کا عقیدہ ایجاد کیا. منزلہ بین المنزلتین کل میں نے اس کی تشریح کر دی تھی آپ کے سامنے کہ کبائر کے مرتکب کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ منزلہ بین المنزلتین میں ہے. کبائر کا مرتکب کرنے کی ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ مومن تو باقی نہیں بچا، فاسق ہو گیا. مومن ہے یعنی فاسق شخص ہو گیا وہ. ایمان یہ تو عقیدہ سلف کا بھی ہے کہ کبائر کے مرتکب کو فاسق کہا جائے گا، لیکن مومن فاسق کہا جائے گا، اور اس میں ان کا اختلاف ہے معتزلہ کا. وہ کہتے ہیں کہ فاسق ہے اور پھر مومن نہیں ہے، بلکہ منزلہ بین المنزلتین میں ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. کافر اس لیے نہیں کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کر رہا ہے، اور مومن اس لیے نہیں کہ وہ فاسق ہو چکا ہے. تو گویا فاسق ہونے کے بعد وہ اس کو دو درجوں کے درمیان ایک درجے میں رکھتے ہیں دنیا کے اندر. اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا، توبہ ہو گئی تب تو خیر مسئلہ ہی حل ہے، لیکن توبہ کے بغیر اگر مر گیا تو آخرت میں خوارج کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں کہ وہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ جو ازلی کفار ہیں ان کے مقابلے میں ان کو سزا ہلکی دی جائے گی، لیکن وہ رہیں گے جہنم کے اندر. یہ عقیدہ ان کا ہے. مسئلہ یہ کہ منزلہ بین المنزلتین کا عقیدہ واصل بن عطا کی خرافاتی ذہن میں کہاں سے آیا جانتے ہیں آپ؟ یہی میں بتلانا چاہ رہا تھا کہ مرجیہ اور خوارج کے بطن سے ان کا ظہور ہوا. یہ دونوں پہلے سے موجود تھے. مرجیہ کا کیا عقیدہ تھا کہ لا یضر مع الایمان معصیہ کما لا تنفع مع الکفر طاعہ. یہ ان کا اصول ہے مرجیہ کا کہ لا یضر مع الایمان معصیہ، ایمان رہتے ہوئے معصیت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے پھر وہ معصیت صغیرہ میں سے ہو یا کبیرہ میں سے ہو. لا یضر مع الایمان معصیہ کما لا تنفع مع الکفر طاعہ. جیسے کفر کے ساتھ کوئی نیکی کارگر نہیں، ویسے ایمان کے ساتھ بڑے سے بڑی معصیت بھی نقصان پہنچانے والی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ کبائر کا مرتکب ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کو کوئی اس کے ایمان پر اثر نہیں پڑتا. اس کا ایمان ویسے ہی ہے جیسے ابو بکر اور عمر کا ایمان، نعوذ باللہ. دوسری طرف اسی کے نقیض کی طرف گئے خوارج. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کھلواڑ ہے کہ کبائر کے بارے میں قرآن کے اندر اتنی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس کو کوئی ایمان پہ اثر ہی نہیں پڑے گا. تو ان لوگوں نے اس کے اپوزٹ میں جا کر کے اور ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا کہ یہ فاسق ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ منزلہ بین المنزلتین میں ہے. جبکہ خوارج نے کیا کہا تھا کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، مرتکب کبیرہ کافر ہے اس دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر بھی وہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں جائے گا. اب ان دونوں، ایک طرف مرجیہ کا عقیدہ کہ ایمان رہتے ہوئے کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچا سکتی، دوسری طرف خوارج کا عقیدہ کہ معصیت کا صدور اگر ہو گیا، معصیت سے مراد کبائر،
اگر کبائر کا صدور ہو گیا تو اس سے ایمان کا لفظ ہی چھین لیا جائے گا. ایمان میں نقصان کی بات چھوڑ دیجئے, آپ ایمان رہتے ہوئے نقصان پہنچانے کی بات چھوڑ دیجئے, وہ مومن ہی باقی نہیں بچے گا. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں نقیض ہیں ایک دوسرے کے. ان کے بیچ میں معتزلہ نے ایک عقیدہ ایجاد کر لیا منزلہ بین المنزلتین کا. تو اس میں انہوں نے جو سلف کا عقیدہ تھا اس میں سے اتنا لے لیا کہ معصیت کا ارتکاب کرنے والا, کبائر کا ارتکاب کرنے والا, وہ فاسق ہو جاتا ہے. قرآن نے اس کو فاسق کا نام دیا ہے, تو فاسق ہو جاتا ہے. اور حکم کیا ہوگا اس کا ایمان اور کفر کے ناحیے سے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ منزلہ بین المنزلتین میں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ارجاء کا فتنہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے, اور یہی فتنہ مرجیہ کے, یہ اشاعرہ کے اندر, یہ ماتریدیہ کے اندر خاص طور پر جب اشاعرہ عمومی طور پہ بولا جاتا ہے تو مرجیہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. یہ چیز آپ لوگ قاعدے کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ اشاعرہ کا غلبہ رہا اور اشاعرہ ہی کے اصول کو ان لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے, تو جب مطلق اشاعرہ کہا جاتا ہے تو ماتریدیہ اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے عام طور پر, اور جب الگ بولا جاتا ہے تو اس کو الگ مراد ہی لیا جاتا ہے. تو ماتریدیہ خاص طور پر ارجاء کے باب میں مکمل طور پر مرجیہ ہیں. اس لیے جتنی بھی شرحیں لکھی گئیں ان لوگوں کی طرف سے عقیدہ طحاویہ کی, تو چونکہ ارجاء فقہا کا ایک شوشہ وہاں موجود ہے, ان لوگوں نے اس کو مرجیت الفقہا والے پہلو کو, شوشے کو پھیلا کر کے پورے مرجیہ کے عقیدے کے مطابق اس کتاب کو کرنے کی کوشش کی, اور اس طریقے سے اس عقیدے کو ماتریدی عقیدہ, اشعری عقیدہ کی کتاب بنا کر رکھ دیا. تو یہ ان کے یہاں پریشانی ہے, اور یہی وجہ ہے ان کی جو پوری بھاگ دوڑ ہے وہ ربوبیت ہی تک محدود ہے, الوہیت کی طرف یہ لوگ نہیں پہنچ پاتے عمومی طور پر. کوئی سوال اگر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, ایک بات یہ آئی ہے کہ واحد اور احد کو ایک لفظ کہا ہے, جبکہ اہل لغت عام طور سے یہ بات کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی دو لفظ ہر اعتبار سے ہم معنی نہیں ہوتا ہے. تو یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ وہ دونوں ہر اعتبار سے ہم معنی ہیں؟ آپ کے سامنے جو تفصیل بتلائی گئی وہ یہ بتلائی گئی کہ کتاب و سنت کے نصوص میں واحد اور احد میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا اس کے عام مفہوم میں. یعنی جس طریقے سے احد ذات کو اور اسماء اور صفات کو اور افعال کو شامل ہے, ویسے ہی احد بھی اللہ رب العالمین کی ذات کو, اسماء کو, صفات کو اور افعال کو شامل ہے. یہ بات کہی گئی. اور ایسے ہی جو توحید کی تینوں قسم ہیں ان کو ان کا معاملہ ہے. ورنہ لغت کے اعتبار سے تو واحد اور احد کے درمیان یقینی طور پر فرق ہے. معنی کے اعتبار سے احد کے اندر جو معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے وہ واحد کے اندر نہیں ہے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس اعتبار سے یہ تفریق تو نہیں کی جائے گی نا. جو متکلمین نے تفریق کی ہے وہ استعمال کی تفریق کی ہے, اور اس کے لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ غیر شرعی لفظ ہے, اس کی نکیر کی گئی ہے. ورنہ واحد اور احد جب ہم ایک معنی میں کہتے ہیں تو ایک معنی کا مطلب, جیسے آپ نے کہا غفور و غفار ایک معنی میں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ غفور و غفار دونوں صیغے ہمہ جہت ایک معنی میں ہیں؟ حاشا وکلا. جو فعول کا وزن ہے وہ فعول کا وزن ہے, جو فعال کا وزن ہے وہ فعال کا وزن ہے, اور دونوں صیغوں کے اندر دلالت کے اعتبار سے ائمہ لغت نے جو فرق رکھا ہے وہ فرق اپنی جگہ پر باقی ہے. تو صیغے کے اعتبار سے دلالتوں کا فرق وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو اس کے بارے میں فرق ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے وہ فرق کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے جو کہا کہ واحد کا تعلق ذات سے ہے, لا قسیم لہ, واحد لا قسیم لہ, اور احد لا شریک لہ. یہ جو بات کہی ہے متکلمین نے, اس پر انہوں نے رد کیا ہے یا علماء سلف نے رد کیا ہے کہ یہ قسیم کا لفظ شریعت کے اندر وارد نہیں ہے. اس لیے واحد کے لفظ کو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص کرنا
اور احد کے لفظ کو صفات کے ساتھ شریک کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل، اس تفریق کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور پھر لغت کا اگر معاملہ آپ لیں گے تو لغت کی ناحیے سے فرق بیان کریں گے نا، نہ یہ کہ آپ غیر قوموں کی تقلید میں آپ تثلیث کے عقیدے کو یا ثنویت کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے واحد کا ایک معنی لیں گے اور احد کا ایک معنی لیں گے، یہ تو کوئی تک نہ ہوئی نا۔ میرے خیال سے بات واضح ہے۔ اشاعرہ، ماتریدیہ اور مرجیہ، ان تینوں کا عقیدہ ایک ہے۔ دیکھیے مشائخ، چونکہ فرق پر بہت زیادہ گفتگو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اصل موضوع دوسرا ہے۔ دیکھیے ارجا کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ پہلو ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کئی فرقوں کا نام آپ نے سنا ہوگا لیتے ہوئے، کہ ہم نے کہا قدریہ، جبریہ، جہمیہ اور مرجیہ اور خوارج وغیرہ وغیرہ، تو ڈھیر سارے۔ تو ان میں سے جو فرقے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ماتریدیہ کے ہاں ارجا کے باب میں وہ مرجیہ ہیں، یعنی خوارج کے بجائے ارجا کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں، ارجا مکمل طور پر ان کے ہاں موجود ہے، پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ معتزلہ قدر کے باب میں قدریہ ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کہیں کہ معتزلہ اور قدریہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ قدریہ اور جبریہ جو تقسیم ہے وہ تقدیر کے اعتبار سے ہے، قدر کے مسئلے میں ہے، اور معتزلہ کی جو تقسیم ہے وہ اسماء و صفات کے حوالے سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسماء و صفات کے حوالے سے ان کا ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقدیر کے باب میں وہ کس عقیدے پر ہیں؟ تقدیر کے باب میں ظاہر سی بات ہے کہ جبریہ اور قدریہ دو عقیدے ہیں، اگر سلف کو شمار نہ کریں تو جو افراط و تفریط والے عقیدے ہیں وہ قدریہ اور جبریہ کے ہیں۔ تو یہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ تقدیر کے باب میں یا جبریہ کے ساتھ جا کر جڑیں گے یا قدریہ کے ساتھ جا کر کے جڑیں گے۔ تو یہاں پر معتزلہ قدریہ کے ساتھ جا کر کے جڑتے ہیں، یعنی تقدیر کے منکرین، اور یہیں سے خلق و افعال العباد کا عقیدہ انہوں نے ایجاد کیا، جو ایک مارکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے اسلامی تاریخ میں۔ تو بہرحال یہ سمجھیے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ مختلف کیا نام ہے، یہ مستقل فرقے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، لیکن ارجا کے باب میں خوارج کے بالمقابل یہ لوگ ارجا کے خیمے کے ہیں، یعنی مرجیہ ہیں۔ جی ایک بات میں یہاں پر بتلا دوں کہ دیکھیے یہاں پر ایک صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جب شرک فی الربوبیہ کے مظاہر واضح طور پر ان لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں تو یہ کیوں نہ کہا جائے کہ وہ لوگ مشرک ہیں؟ یہ ایک بہت خطرناک قسم کا سوال ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ پوچھا گیا۔ حقیقت میں اس سوال کو پوچھے جانے کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا کفر ہونا یا کسی چیز کا شرک ہونا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ صریح شرک ہے، اور اس کے اندر جو ہے شرک ہونے میں یا کفر ہونے میں کوئی رتی ماشا برابر شک نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کے کرنے والے کو مشرک کہا جائے گا؟ یہ ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے عقیدے کے مسائل میں سے۔ باقاعدہ تکفیر کا جو مسئلہ ہے یا دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے کچھ ضوابط ہیں اور کچھ موانع ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ضوابط مکمل اس پر فٹ بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ موانع میں سے کوئی مانع موجود تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تعویل، تعویل باطل ہو یا حق ہو وہ ایک الگ قضیہ ہے، لیکن اگر کسی تعویل کی بنیاد پر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر صریح کافر ہونے کا یا مشرک ہونے کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ یہ چیز کرے گا کون؟ کیا ہما شما کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ شرک کے افعال صادر ہونے پر کرنے والے کو مشرک کہیں؟
ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں کر سکتے. اگر ایسا کیا جائے گا تو ایک بلبلہ اور ایک اضطراب پیدا ہو جائے گا, اور یہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے اس کے لیے باقاعدہ بہت ساری شروط ہیں, باقاعدہ ایک سیطرہ ہونا چاہیے, ایک حکومت ہو, ایک حکمراں ہو, ایک جو ہے جہہ ہو جو اس طرح کے فیصلوں کو لاگو کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور پھر اس کے بعد اس طرح کی چیزوں کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. ہما شما یا زید عامر بکر اٹھ کر کے وہ اس کو کافر بنائے, وہ اس کو مشرک بنائے, وہ اس کو, یہ چیز بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کافر و مشرک کسی کو گرداننا یہ شریعت شخصی طور پر, دیکھیے شخصی طور پر, اسی لیے آپ نے سلف میں سے بہت سارے لوگوں کے اقوال کو سنا ہوگا کہ اس باب میں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا ایسا کرنے والا مشرک ہے, تو وہ جواب کیا دیتے تھے کہ اگر یہ کام میں کروں تو میں مشرک ہو جاؤں گا. کیا جواب دیتے تھے کہ اگر یہ کام میں کروں تو میں مشرک ہو جاؤں گا. لیکن سامنے والا جو کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے, بات تو واضح ہے کہ وہ کام کرنے والا مشرک ہو جائے گا, لیکن کیا وہ اس کو انہوں نے یہ بھی کہہ سکتے تھے وہ کہ یہ کام کرنے والا مشرک ہو جائے گا, اور آپ لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے. تو ایک چیز ہوتی ہے عمومی طور پر کہنا کہ اس طرح کے کام کرنا شرک ہے اور ایسا کام مشرکین کا ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن شخصی طور پر کوئی اس کام کو کر رہا ہے تو کیا وہ مشرک ہو گیا, یہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا, اس لیے کہ یہ ہر کس و ناکس کے اختیار کی چیز نہیں ہے. اور یہ ایک لمبا موضوع ہے جس کو یہاں پر بیان کرنے کی حاجت میرے خیال سے نہیں ہے. جی شیخ محترم ایک سوال اور چھوٹا سا. جی جی شیخ جی بولیے. شیخ آپ نے توحید الحاکمیہ پہ جو بات بتائی, کیا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید الحاکمیہ کی تائید کی ہے اس تقسیم کی اپنے بعض کتب میں؟ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توحید الحاکمیہ, اس حاکمیت کا انکار تو کوئی نہیں کر رہا نا, لیکن اس کے قسم ہونے کا انکار کیا گیا. وہ تو بات بتائی گئی قسم ہی کی الحکم بات چل الا رہی للہ ہے, کے اندر قسم ہی کی بات واضح ہے. طور پر. جی لیکن مسئلہ یہ کہ وہ وہ تو بات ربوبیت میں کے سمجھ گیا مظاہر میں شیخ, سے وہ ایک تو مظہر ہے اور اس کی الگ تقسیم کی حاجت نہیں ہے. جی شیخ وہ بات تو سمجھ میں آ گئی شیخ. جی اچھا شیخ, کفر دون کفر کا جو مسئلہ ہے, جی تعویل کی جو بات ہے, جی تو تعویل کے بعد میں کفر دون کفر کی جو بات ہے اس کا معنی و مفہوم تھوڑا بتا دیجیے شیخ. کفرن دون کفرن والی بات بھی, دون کفر والی بات بھی ہے کہ جس کو عام طور سے اس طرح کے جو نصوص وارد ہیں کہ جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا, یا جس نے ایسا کیا اس نے شرک کیا, تو اس طرح کی جگہوں پر یہ تعویل کی جاتی ہے یا یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ شرک کے بھی مدارج ہیں. تو جو بڑا درجہ ہے شرک اکبر مخرج من الملہ, ایک چیز وہ ہے, اور ایسے ہی کفر کا معاملہ. تو کفر کے افعال جو ہوتے ہیں بعض, اس سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا نام ہے صرف ایک درجے کا ہے. لیکن کفرن دون کفرن والی بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ چیز کہ شخصی طور پر کسی پر حکم لگانا, اصلاً یہ چیز بھی ہر کس و ناکس کے اختیار کی چیز نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ اس کے لیے شروط ہیں, ضوابط ہیں اور موانع ہیں, اور ان چیزوں کے بعد ہی کسی پر کوئی بات کہی جا سکتی ہے. اسی لیے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے کہ کافر ہو گیا, تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اور یہیں پر یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کفر دون کفر, کفر کا ارتکاب یعنی کفریہ کام ضرور ہوا, لیکن اس کے کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا. جی اچھا اچھا جی شیخ سمجھ گئے. جی جزاکم اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے مشائخ, اب اجازت چاہتے ہیں, آپ لوگوں کا وقت بھی زیادہ ہو گیا اور آج زیادہ وقت لگ بھی گیا. انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملاقات ہوگی, اور تحاویہ کا متن آپ کے انشاءاللہ سامنے ہے, آپ لوگ بھی مطالعہ کر کے آئیں, اور مطالعہ کر کے آئیں گے ضرور تو انشاءاللہ درس میں دلچسپی بڑھے گی. اور انشاءاللہ کیا انشاءاللہ نام ہے, شیخ. ابو عادل سراجی اللہ رب العالمین جزائے خیر دے, ماشاءاللہ ہر درس میں نشیط رہتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں. اس سے ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے, اور لگتا ہے کہ واقعی ایک شوق
ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے سلسلہ آگے بڑھایا جائے. میں دیگر مشارکین سے بھی چاہوں گا کہ وہ مطالعہ کر کے آئیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کر کے آئیں, جزاک اللہ خیر شیخ, تاکہ بارک سب فیک. ایک دوسرے سے, چونکہ افادہ اور استفادہ ہی درس کا اصل مقصود ہے, تو ایک دوسرے سے ہم فائدہ اٹھائیں, ایک بالکل دوسرے کو بالکل فائدہ شیخ. پہنچائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی آمین نبینا آمین, تقبل محمد یا رب وعلی العالمین. آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آمین آمین, تقبل یا رب العالمین. السلام جزاکم اللہ خیر علیکم و بارک فیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.